بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، سال 1931 میں چرچل نے پیشگوئی کی تھی کہ مستقبل میں انسان گوشت کھانے کے لیے گوشت کے مختلف حصے ایک مخصوص ماحول میں تیار کریں گے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو چرچل کی یہ پیشگوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. میمفس میٹ نامی کمپنی جو کہ کیلیفورنیا میں قائم ہے، اس کا شمار دنیا کی ان بڑھتی ہوئی کمپنیوں میں ہوتا ہے جو کہ خلیات کی مدد سے گوشت لیبارٹریوں میں تیار کرتی ہیں. اس گوشت کو کلچرڈ میٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مصنوعی گوشت تیار کیسے ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر مصنوعی گوشت کی اقسام کتنی ہیں. تو دوستو، اس وقت پوری دنیا میں دو طرح کا مصنوعی گوشت تیار کیا جا رہا ہے. ایک تو کلچرڈ میٹ ہے جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، جبکہ دوسرا ویجن میٹ ہے جسے پلانٹ بیسڈ میٹ بھی کہا جاتا ہے. مصنوعی گوشت کی اس قسم میں پودوں کے ذریعے گوشت حاصل کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ آخر یہ مصنوعی گوشت تیار کیسے ہوتا ہے. تو اگر ہم کلچرڈ میٹ کی بات کریں تو اس گوشت کی تیاری جانوروں کے سیل یعنی خلیے کی مدد سے کی جاتی ہے. لیبارٹری میں اس گوشت کی تیاری کے لیے خلیات جانوروں کے جسم سے حاصل کیے جاتے ہیں اور ان خلیات کی بڑھوتری کے لیے انہیں اضافی اجزاء فراہم کیے جاتے ہیں. اس طرح یہ تمام خلیات پرورش پاتے ہوئے گوشت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب اگر مصنوعی گوشت کی دوسری قسم یعنی ویجن میٹ کی بات کی جائے تو پودوں کے گوشت کا بانی پیٹرک براؤن کو سمجھا جاتا ہے. وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر اور سائنس میں پی ایچ ڈی ہے اور کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہ چکے ہیں. پیٹرک براؤن ایک لمبے عرصے سے کوئی ایسا متبادل ڈھونڈنے کی کوشش میں تھے جو جانوروں کے گوشت کی جگہ لے سکے. اپنے تجربات کے دوران انہیں پودوں میں ہیم نامی ایک مرکب ملا. آسان الفاظ میں یہ خون جیسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ تمام زندہ چیزوں میں پایا جاتا ہے، اور یہی وہ مرکب ہے جس کے ذریعے اس مصنوعی گوشت میں ذائقہ، رنگت اور خوشبو پیدا کی جاتی ہے، اور اس طرح پودوں کے ذریعے یہ مصنوعی گوشت کی قسم تیار کی جاتی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق تمام تر کامیاب تجربات کے باوجود ابھی بھی یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ عوام اس مصنوعی گوشت کو کتنے جلدی قبول کر لے گی. دوسری جانب ایسی کمپنیوں کو فی الحال بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور زیادہ تر تاجر اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر تیار نہیں ہیں. اس سب کے علاوہ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا کو بچانا ہے تو جانوروں کے گوشت کی جگہ لیبارٹری میں تیار شدہ مصنوعی گوشت استعمال کرنا ہوگا. رپورٹ کے مطابق بل گیٹس کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور دوسرے دولت مند ممالک کو 100% مصنوعی گوشت کی طرف بڑھنا چاہیے. بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ گائے اور دیگر پالتو جانور گھاس کھا کر میتھین گیس تیار کرتے ہیں جو کہ ایک طاقتور گرین ہاؤس گیس ہے. ان کا ماننا ہے کہ اگر میتھین گیس پہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے تو دنیا کو گلوبل وارمنگ سے بچایا جا سکتا ہے. یا میں آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بعض ممالک میں مصنوعی طریقے سے بنائے گئے گوشت کا استعمال شروع ہو چکا ہے. ان ممالک میں سنگاپور سر فہرست ہے جہاں مصنوعی گوشت کے نگٹس تیار کیے گئے تھے. کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے بھی مرغی کا گوشت مصنوعی طریقے سے پیدا کرنے کا طریقہ دریافت کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ آگے آنے والے چند سالوں میں مصنوعی چکن والے برگر مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے. اسرائیل کی ہیبرو یونیورسٹی کے پروفیسر یعقوب نامیاس ایک ایسی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے ایک ایسا کیپسول تیار کیا جائے گا جسے اوون کے ذریعے گوشت میں تبدیل کیا جا سکے گا. لوگ یہ کیپسول خرید کر اسے اوون میں گرم کریں گے جہاں یہ کیپسول گوشت کی شکل اختیار کر لے گا. دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ مصنوعی گوشت دنیا کا مستقبل ہے. انہیں یقین ہے کہ سال 2035 سے سال 2040 تک مصنوعی گوشت جانوروں کے گوشت کی جگہ لے لے گا. اس کی اصل وجہ کرۂ ارض کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور اس کے منفی اثرات ہیں. پالتو جانوروں سے متعلق ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں زمین کا تقریباً 30% حصہ مویشیوں کی افزائش، ان کی خوراک اور فارمنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ انسانی آبادی کے لیے زمین کی طلب مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جس کی قربانی یقیناً جانوروں کو ہی دینی پڑے گی. ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ بڑے سائز کے جانور مثلا گائے، بھینسیں وغیرہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کا لگ بھگ 18% حصہ خارج کرتے ہیں. اب اگر ہمیں کرۂ ارض کو گلوبل وارمنگ سے بچانا ہے تو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، جس کے پیش نظر آنے والے کچھ عرصے میں مصنوعی گوشت کی طلب بڑھتی جائے گی. دوستو، اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کر لیں کیونکہ وہاں میں ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں. آئی ڈی کا لنک آپ کو نیچے پن کومنٹ اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں.
تاکہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔